اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جو دین نازل کیا، وہ دین اللہ کی بندوں پر حجت ہے۔ حجت کا مطلب دلیل ہے۔ اس میں اتنی اٹریکشن رکھی ہے کہ اگر کسی جگہ صحیح اسلام کسی کو نظر آ جائے تو پھر اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے تبلیغ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ جو صحابہ کرام پوری دنیا میں گئے اور غیر مسلم بہت کثرت سے مسلمان ہوئے، تو ان غیر مسلموں میں اکثریت ایسی تھی جنہیں تبلیغ نہیں کی گئی، وہ خود مسلمان ہوئے۔ کیوں مسلمان ہوئے؟ انہوں نے صحابہ کرام کی زندگیوں میں اسلام کو دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ ہے ریئل اسلام، تو وہ خود اپنی طرف مائل کرتا ہے انسان کو۔ اسلام نام ہے ظاہری اور باطنی گندگی سے بچنے کا۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ظاہری گندگی بھی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اسم گندگی ہے، برائی ہے، یعنی اعمال بھی پاکیزہ ہوں، لباس بھی پاکیزہ، جسم بھی پاکیزہ، خوراک بھی پاکیزہ۔ قرآن نے اس کو دو لفظوں میں بیان کیا۔ قرآن میں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ اسلام کو دو لفظوں میں قرآن نے بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ کھاؤ، عمل بھی پاکیزہ کرو۔ نہیں آ رہی؟ کھاؤ بھی پاکیزہ، کام بھی کیسے کرو؟ بولے نا بھائی، پاکیزہ، اچھا کھاؤ اچھا کرو، ختم۔ پورا اسلام ان دو لفظوں میں سمیٹ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا کھاؤ گے تو کوئی آپ کو کھاتا دیکھے گا تو اسے اچھا لگے گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ چائنیز جب کتے کھاتے ہیں آپ کو اچھے لگتے ہیں اس وقت؟ وہ جب بلی کھاتے ہیں آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ ہم جب بریانی کھاتے ہیں تو ہم یقیناً چائنیز کو اچھے لگتے ہیں، اچھے نہ بھی لگیں تو برے کم از کم نہیں لگیں گے۔ وہ یہ نہیں کہتے ہاں 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 کیا کھا رہا ہے، گند کھا رہا ہے، یہ نہیں کہیں گے۔ اچھا کھاؤ اور کام بھی کیسے کرو؟ اچھے۔ اچھا کھانا کا مطلب یعنی حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، من الطیبات، پاکیزہ۔ تو یہ پاکیزہ کھانے کی بھی اللہ نے دو قسمیں کی، روحانی نجاست بھی نہ ہو اور ظاہری نجاست بھی نہ ہو۔ ظاہری نجاست کے جیسے سور کھا رہے ہیں، کتے کھا رہے ہیں، وہ ویسے ہی نجس ہیں، گندے ہیں۔ اور روحانی نجاست کا مطلب یہ ہے کہ کھا تو رہے ہیں حلال مرغی مگر پیسے کون سے تھے؟ حرام کے، چوری کے پیسوں سے کھا رہے ہیں، کسی کی جیب سے پیسہ نکال کے کھا رہے ہیں، تو اس میں روحانی طور پر گندگی ہے۔ چوری کی روٹی، چوری کی مرغی حرام ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس میں روحانی طور پر گندگی ہے، اچھا نہیں کھا رہے آپ، حرام پیسوں سے کھا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں حکم دیا کام بھی کیسے کرو؟ بولو بھائی، اچھے۔ کام اچھے کیسے ہوتے ہیں؟ جس کو فطرت سلیمہ اچھا قرار دے۔ آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں تو سب اس کو اپریشیٹ کریں گے، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ حق دبائیں گے، سب برا بھلا کہتے ہیں، انسانی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی۔ سخاوت انسانی فطرت کو اچھی لگتی ہے، بخل اور کنجوسی انسانی فطرت کو بری لگتی ہے، بشرطے کہ فطرت ہی خراب نہ ہو گئی ہو۔ کسی کی نیچر ہی خراب ہو گئی ہے تو اسے تو کنجوس آدمی بہت اچھا لگتا ہے اور سخی اسے بے وقوف لگتا ہے۔ اسے سخی لگے گا بے وقوف، اور کنجوس لگے گا اپنے جیسا ہے نا۔ جیسے چائنیز کو کتا کھانے والا اچھا لگتا ہے، جو کتا نہیں کھاتا انہیں وہ کتا لگتا ہے، تو وہ فطرت چینج ہو گئی ہے۔ جھوٹ
انسانی فطرت جھوٹ کو قبول نہیں کرتی, برا دیکھو بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں تو وہ تھوڑا سا شرما رہے ہوتے ہیں, انہیں احساس ہوتا ہے کہ غلط کر رہے ہیں, یہ فطرت ہے, فطرت انکار کرتی ہے انسان کی, غلط ہے یہ. لیکن ایک وقت آتا ہے جھوٹ بول بول کے انسان جھوٹ سے محبت اور سچ سے نفرت, اسے جھوٹے لوگ ہی پسند ہوتے ہیں, وہ سچوں کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے بتایا کہ کھاؤ بھی اچھا اور کرو بھی اچھا, یعنی عمل بھی پاکیزہ ہونا چاہیے, گندا عمل نہیں ہونا. زنا گندا عمل ہے, جھوٹ گندا عمل ہے, چوری گندا عمل ہے, ڈکیتی گندا عمل ہے, رشوت گندا عمل ہے. 2 نمبریاں بھی ایک صاحب نے کال کی, تاجر کوئی آج کل کوئی تاجر مفتیوں سے مسئلہ پوچھے سمجھ لو بہت نیک ہے, کیونکہ تجارت میں لوگ علماء سے نہیں پوچھتے. نماز روزے کے مسائل تو پوچھیں گے, تجارت میں کہتے ہیں ان مولویوں کو ایک طرف رکھو, یہ کم بخت پیسے کمانے نہیں دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایک تاجر نے فون کیا کہ ہم بولیاں لگتی ہیں نا, تو کوئی بھی مارکیٹ میں جب کوئی چیز کوئی کمپنی سیل کرتی ہے تو بولی لگاتی ہے, یعنی وہ نیلام کرتی ہے اس چیز کو, بھئی کون کتنے میں خریدے گا. تو ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ تو جو ہے اتنی قیمت لگانا اور میں اس سے کم لگاؤں گا, تاکہ وہ میرے سے مجھے بیچنے کے بجائے آپ کو بیچ دے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی پہلے سے مکمکا کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں خریدار کہ میں اس چیز کی قیمت کم لگاؤں گا تاکہ مجھے نہ بیچے اور وہ آپ کو بیچنے پر مجبور ہو جائے, اس کا میں آپ سے کمیشن لوں گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی 10 آدمی پہنچے, ایک چیز نیلام ہو رہی ہے اسے خریدنے کے لیے, یہ کم قیمت لگا رہے ہیں کیونکہ ان کا ارادہ خریدنے کا نہیں ہے, بلکہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تو کٹے نا اور ہم اس کے حق میں کیا ہو جائیں, دستبردار ہو جائیں. اس کا کمیشن لوں گا میں اس سے. شرعاً جائز ہے یہ؟ میں نے کہا جائز نہیں ہے. کس بات کا کمیشن لے رہا بھائی تو؟ کوئی تک ہی نہیں بنتا اس کمیشن کا, اس کی چیز ہے وہ آگے جتنے میں فروخت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع کیا. وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ بولی میں شریک ہوتے ہیں, آپ کا ارادہ خریدنے کا نہیں ہوتا, بس ریٹ کو ایک حد تک لانے کا ارادہ ہوتا ہے. یہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں بیچنے والے کو. آپ جب ریٹ لگا رہے ہیں یہ چیز میں 1000 کی لوں گا, آپ کا ارادہ نہیں ہے, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ 1000 میں واقعی ایگری ہے لینے کے لیے. آپ کا مقصد ہوتا ہے کم ریٹ تاکہ زیادہ والے کو بیچ دے وہ. تو یہ دھوکہ ہے, اور یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے یہ دھوکہ ماشاءاللہ پبلک بولو نا بھائی دے رہی. تو کہنے لگے اس کا تو فائدہ بائر کو جا رہا ہے, جو بیچنے والا ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے. بائر بیچنے والے کو کہتے ہیں, خریدنے والے کو کہتے ہیں, بیچنے والے کو کہتے ہیں. وہ میں نے وہ پچھلی دفعہ انگلش میں بولا نا, آئی ہیو ہیڈ اے کار فار 10 years اور آئی ہیو اے کار فار 10 years میں فرق ہے. تو واقعی فرق ہے, کسی انگریزی دان سے پوچھو جا کے. اس کے بعد لوگوں نے کہا وہ فور پہ زیادہ زور دے رہے ہیں کہ فور ہی استعمال ہوگا. تو میں فور یا سینس کا مسئلہ نہیں ہے, وہ تو مجھے بھی پتہ ہے سینس کہاں استعمال ہوتا ہے, فور کہاں استعمال ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک کار 10 سال سے ہے, اس کے لیے آئی ہیو اے کار فار 10 years کا جملہ غلط ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میرا جو فوکس کر رہا ہوں میں ہیو ہیڈ اور ہیو کے استعمال کو, میں یہ مقصد کوئی شعبہ مجھے تو فارغ آدمی ہوں میں انگلش میں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے بہت سے پڑھے لکھے بھی کیا ہیں, فارغ ہیں, یہ کہنے کا مقصد ہے. اور سسٹم کی وجہ سے, ایسا نہیں کہ لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے, سسٹم بیڑا غرق کر رہا ہے, تعلیم ہے ہی نہیں. تو وہ فور پہ لوگ زور دے رہے ہیں, فور کے بجائے فور ہی آئے گا, سینس نہیں آئے گا. وہ تو مجھے پتہ ہے سینس اور فور میں کیا فرق ہوتا ہے.